اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ فتح کی آیت نمبر 15 سے ہو رہا ہے۔ سیقول المخلفون، تو یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے یعنی سفر حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، تو اب اللہ ان منافقین کی کچھ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب آگے آئیں گی کچھ فتوحات اور غنیمتیں تو اس وقت یہ کہیں گے اذن طلقتم الی مغانم لتاخذوها، کہ جب تم وہ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو یہ لوگ کہیں گے ذرونا نتبعکم، کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم بھی آپ کے پیچھے آ جائیں، آپ کے ساتھ آ جائیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، تمہارے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، پس پھر یہ ضرور کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، لیکن ان میں سے صرف تھوڑے ہی عقل والے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، اب جو بادیہ نشین ہیں پیچھے رہ جانے والے ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلائے جاؤ گے۔ تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے یا وہ پھر اسلام لے آئیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، اور اگر تم نے یہ حکم مان لیا، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، ضرور تمہیں اللہ عمدہ اجر عطا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم من قبل، جس طرح تم پہلے منہ پھیر گئے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، ہاں اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی سخت بیمار پر کہ وہ جنگ کے لیے آئیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور جو کوئی خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیر دے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ، جب وہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعالم ما فی قلوبہم، پس اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں ایک جلد فتح جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور اس کے نتیجے میں ایسی غنیمتیں کثرت سے جو ملیں، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی صلح حدیبیہ، جس کے بعد مسلمانوں کو کھل کر اپنا جو ہے وہ دین پھیلانے کی اجازت مل گئی، اور اس کے بعد جو فتح خیبر ہوئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ ہی مسلمانوں کے نصیب میں کر دی، اور وہاں پر یہودی جو تھے وہ بلا مقابلہ کیے ہی چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ مال و اسباب بھاگ گئے، تو وہاں پر جو مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سا مال غنیمت آیا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، تو اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اور بہت سی غنیمتوں کا جو تم لوگے، فعجل لکم ہذہ، تو یہ جو تھی خیبر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ ہی تمہارے ہاتھ میں کر دی فتح، وکف ایدی الناس عنکم، اور ان کو ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا کہ تم پر اٹیک نہ کریں، وَلَتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایک مومنوں کے لیے باعث ایک نشانی
ٹھہری، یعنی یہ اللہ کی مدد مومنوں کو نظر آ گئی کہ واقعی یہ جو ہمیں فتح مل گئی ہے بغیر جنگ کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس نے تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی غنیمتیں جن پر ابھی تمہاری قدرت نہیں ہوئی، یعنی یہاں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جو آگے آنے والی اور فتح مکہ کا خاص طور پر ذکر ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو وہ تمہیں اس پر قدرت نہیں ہوئی، قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ فتح مسلمانوں کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ کافر تم سے وہاں لڑتے حدیبیہ کے مقام پر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست اپنے لیے پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی چلتی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے طریقے، اس کی روش میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو ان کے ہاتھ سے محفوظ رکھا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں سے انہیں محفوظ رکھا، بِبَطْنِ مکہ تھا حدیبیہ کے موقع پر، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تمہیں وہ جو ہے قدرت تھی فتح کی، یعنی اخلاقی طور پر اور ویسے بھی تم فتح یاب ہو جاتے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم کچھ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یعنی کچھ منافقوں نے اور قریش کے کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ یہاں پر جنگ ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس جنگ سے محفوظ رکھا۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں اللہ نے بتا دی، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہی کافر ہیں جنہوں نے تمہیں ایک تو مسجد حرام میں داخلے سے اس وقت روکا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچیں۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، اور اگر نہ ہوتے بہت سے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم لوگ نہیں جانتے، ان تطعوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو تم کو ان کی طرف سے اگر تم جنگ کرتے تو تمہاری طرف سے ان کو بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا۔ یعنی کافروں کے ساتھ تو جنگ تھی ہی تھی اس وقت، لیکن مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جو مومن ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ابھی ایمان تو نہیں لائے لیکن اللہ ان کے حال جانتا ہے، اور مستقبل قریب میں وہ ایمان لے آئیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ نہیں ہونے دی تاکہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے، یعنی واضح فرق ہوتا کہ بھی یہ کافر ہیں یہ مومن ہیں، تو ضرور کافروں کو وہ دردناک عذاب دیتا۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں کچھ پرانے مطلب قصے بیان کرتا ہے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کرتا ہے، یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا ہے، رحمت قرار دیا ہے۔ تو جس طرح آج کل ہمارے ملک کے مطلب بہت ہی نازک حالات چل رہے ہیں اور نچلا طبقہ جو پس کے رہ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی اب جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ہمیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ جس طرح کے بھی برے حالات آ جائیں تو آپ نے استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی ہے، اور ہر وقت اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو مشکل حالات ہیں ہم سے ٹال دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو یہ قرآن کریم کوشش کریں پڑھیں
اور اس کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے حالات کو اچھا کر دے۔ آمین۔